کہ برطانوی دارالحکومت لندن ایک بار پھر بھارت مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں کشمیری اور پاکستانی مودی سرکار کے خلاف یکسبا ہو گئے۔ بھارتی ہائی کمیشن تک کشمیر فریڈم مارچ میں بھارت کے خلاف نعرے بازی عروج پر رہی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی کشمیریوں کا جذبہ دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی دور نہیں۔ دیکھتے ہیں غلام حسین اوان، وسیم قاسمی اور تنویر بخاری کی یہ رپورٹ۔ برطانوی پارلیمنٹ کے باہر فضا بھارت مرد آباد اور کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں برطانیہ بھر سے کشمیری و پاکستانی کمیونٹی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر کے نہتے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ورکنگ ڈے کے باوجود ہزاروں افراد مظاہرے میں شریک ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ہر طرف کشمیر کے پرچم ہی پرچم دکھائی دیتے رہے۔ اس موقع پر فضا مودی دہشت گرد اور بھارتی فوج مرد آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے ساتھ سکھ برادری بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی میں پیش رہی۔ سکھ مظاہرین خالصتان کا پرچم تھامے آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ ریلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اسپیکر شاہ غلام حیدر چودھری، یاسین مرتضی دورانی، کشمیری کمیونٹی رہنما، برطانوی ارکان پارلیمنٹ بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا وہ بھارتی جبر کی چکی میں پسنے والے مقبوضہ کشمیر کے نہتے بہن بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری انہیں آزادی دلا کر دم لیں گے۔ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے، ان کی جو فارن ریلیشن کی کمیٹی ہے، ان کے ممبران سے ملیں گے، سینٹ میں بھی ملیں گے، تھنک ٹینک سے بھی ملیں گے، باقی جو لوگ وہاں رایاموں کو ہموار کرنے والے میڈیا ہے ان سب سے ملیں گے اور صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ ایک نیا ہٹلر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، اور جس کی وجہ سے ساری دنیا کا امن خطرے میں پڑ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا آج مظاہرین کا جوش و جذبہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہونے کو ہے۔ دیکھیں جی، آج بڑا کلیئر ایک یکجہتی کا میسج ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے، اور یہ ہزاروں لوگ آج پارلیمنٹ اسکوائر سے یہاں پر پہنچے ہیں تاکہ وہ احتجاج کر سکیں اور بھارت جو دنیا کی بڑی جمہوریت اور سیکولر اسٹیٹ کا دعویٰ کرتا رہا ہے اس کو بے نقاب کر سکیں اور دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز کرا سکیں، کیونکہ پچھلے 30 دنوں سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا سما ہے، وہاں پہ لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ مظاہرے میں شریک اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا کہنا تھا بھارت نے مقبوضہ وادی کو مسلسل کرفیو سے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے انسانی حقوق پامال کر رہی ہے۔ عالمی برادری مودی سرکار کے ظلم و ستم روکے۔ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں یہاں لندن میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 25-30-35 ہزار لوگ جو ہیں یہاں آج جمع ہوئے ہیں تاکہ یہ مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکیں۔ مودی سرکار کی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کے لیے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس لندن سے لے کر انڈین ایمبیسی تک مارچ کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، اس قسم کے پروسیس کے اندر احتجاجی مظاہروں کے اندر پرامن طریقے سے آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ جبر و تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہم اقوام متحدہ کے سامنے مطالبہ کرتے ہیں، ارے تمہاری تنظیمیں حیوانات کے لیے کام کر رہی ہیں، جنگلی درندوں کے لیے کام کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کے مسلمان تڑپ رہے ہیں؟ یہ مودی نے یہ دیکھ لیا اور دیکھ لے گا تو اس کو چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر جلدی سے جلدی خالی کر دے، ورنہ ہمیں اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ ہم جو پاکستانی ہیں یہ ہمارے خون میں یہ شامل ہے کہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں۔ اس مظاہرے سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کا جوش و جذبہ قابل دید ہے اور چاہتے ہیں سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کی آزادی سے، انڈیا کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں اکیلا انشاءاللہ، اور جہاں تک جانے کی ضرورت پڑی ہم جائیں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کو بھارت کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے اور ان کا جو غیر انسانی سلوک ہے وہ دبا نہیں سکتا۔ کشمیر کے مسئلے پہ پورے
इंग्लैंड से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। जरा इंडिया कह रहा है कि असली बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी नहीं है, बिगेस्ट टेररिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। कश्मीर कश्मीरियों का है और इंशाल्लाह रहेगा। मुजाहरे में लोग अपनी फैमिलीज के साथ शरीक हुए। खवातीन और बच्चों ने भी कश्मीरियों से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। उन 70 लाख मुसलमानों के साथ हैं, कश्मीरी मुसलमानों के साथ हैं जो आज 30 दिन से कैद में हैं। मोदी हिटलर है, हिटलर का क्या अंजाम हुआ था, इसका भी यही अंजाम होगा इंशाल्लाह। हमने भी अपने भाई की कुर्बानी दी है। 20 साल हो गए मेरे भाई को शहीद किया था इंडियन आर्मी वालों ने। कश्मीरियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका खून इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगा। हम यहाँ पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे, आजाद करा के रहेंगे। लंदन के अंदर भारत का मखबूज चेहरा दुनिया को इंटरनेशनल सतह पर आलम इस्लाम को ये माएं बहनें, ये बच्चे बुजुर्ग और बड़े भाई दिखाने आए हैं। We should stop him. मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन पहुंचकर खूब नारेबाजी की। इस मौका पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे को नजरे आतिश किया। कमीशन की खिड़कियों पर गंदे अंडे बरसाए। भारतीय हाई कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर रखी थी। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज करके ये साबित कर दिया है कि वो कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हर सूरत में भारतीय तसल्लुत से कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। रिपोर्टिंग टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन।